بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سہل بن سعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، 6020 رقم۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے اس چیز کی ضمانت دی جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور اس چیز کی جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی نصیحتیں بہت ہی جامع ہوتی ہیں۔ یہ خود بھی فرمایا ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے ایسی بات کہنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ جو جامعیت سے چیزوں کو بیان کر دے۔ اس میں بھی اگر آپ دیکھیے تو بہت ہی خوبصورت اسلوب میں یہ بیان فرمایا ہے کہ برائیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر تم وہاں بند باندھ لو گے، وہاں پہرا لگا دو گے، تو بہت توقع ہے کہ پھر بہت سے اس کے جو نتائج نکلتے ہیں ان سے بچ جاؤ گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، تمام گناہوں میں بنیادی حیثیت تین ہی چیزوں کو حاصل ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ اس میں گناہ بنیادی طور پر کیا ہیں، تو تین ہی چیزوں کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ اسے آپ گناہ کی بنیاد قرار دے سکتے ہیں۔ ایک فواحش، یعنی جنسی معاملات میں انحرافات، دوسرے حق تلفی، اور تیسرے جان، مال اور آبرو کے خلاف زیادتی۔ سب گناہوں کا اگر آپ استقصاء کریں تو انہیں ان تین عنوانات کے تحت لایا جا سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کا باعث یہی دو چیزیں بنتی، یعنی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، زبان سے یا پھر شرمگاہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہایت بلیغ اسلوب میں اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زبان اور شرمگاہ پر پیرا بٹھائے رکھو گے تو بہت سے گناہوں سے بچو گے، جس کے نتیجے میں تمہیں وہ پاکیزگی حاصل ہو جائے گی جس کا صلہ جنت ہے۔ یہ میں بارہا توجہ دلا چکا ہوں کہ ایسے موقعوں پر نصیحت کا، واعظ کا اسلوب ہوتا ہے، اس پہ منطقی طرز بیان نہیں ہوتا۔ یعنی کسی چیز کی اصل کی طرف توجہ دلا دینا، کسی چیز کے عامت الورود پہلوؤں کی طرف توجہ دلا دینا، اپنے مخاطبین کے لحاظ سے ایک چیز کو دیکھنا اور اس کو زیادہ اسٹریس کے ساتھ، زیادہ زور کے ساتھ بیان کر دینا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ واعظانہ اسلوب میں، نصیحت کے اسلوب میں، دعوت کے اسلوب میں موزوں ہوتی ہیں۔ تو یہاں بھی یہی چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ برائیوں کے اور بھی منابع ہیں، اور وہ دوسری حدیثوں میں بھی بیان ہوئے ہیں، قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر کلیات کے طریقے پر بات کو بیان کرتا ہے، اور حدیثوں میں چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عام گفتگویں ہیں جو لوگوں نے روایت کی ہیں، تو ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پوری بات ضروری نہیں کہ لوگ بیان کر دیں، وہ جتنی بات اپنے ہاں محفوظ کر سکے، جتنی یاد رکھ سکے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ یہ زیادہ تر اطلاقی ہوتی ہیں، یعنی مخاطبین کے لحاظ سے، موقع کے لحاظ سے، محل کے لحاظ سے، پس منظر کے لحاظ سے، کسی موقع پر لوگوں کو توجہ دلانے کے کسی خاص پہلو کے لحاظ سے بات بیان کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ اپنی ذات میں بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آدمی زبان پر پہرا بٹھا لے اور شرمگاہ پر پہرا بٹھا لے تو خود اندازہ کر لیجئے کہ کتنی برائیوں سے بچ جائے گا۔ تو بڑی حکیمانہ بات، نہایت حکیمانہ اسلوب میں حضور نے فرمائی۔ اس کے بعد اب اگلی روایت ہے، عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یتقبل لی بواحدۃ اتقبل لہ بالجنہ قال قلت انا یا رسول اللہ قال لا تسل الناس شیئا قال فربما سکت صوت ثوبان وهو علی بعیرہ فما یسأل احدا یناولہ حتی ینزل الیہ فیاخذہ۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے اور یہ 21,834 رقم ہے۔ اس میں دیکھیے کیا خوبصورت بات بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم
صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جو مجھے ایک بات کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں ضمانت دیتا ہوں، یعنی ایک بات کی ضمانت۔ دیکھیے یہ رسول اللہ کے نصیحت کرنے، تعلیم دینے، تربیت کرنے، متوجہ کرنے کے اسالیب ہیں۔ ایک بات کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ یہ دیکھیے یہاں پر بھی یہ منطق کا انداز نہیں ہے، بلکہ نفسیات انسانی کو سامنے رکھ کر آدمی کے لحاظ سے اسے کہاں سے تربیت کرنا ہے وہ طریقہ اختیار فرمایا۔ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ صوبان اپنے اونٹ پر سوار ہوتے اور ان کا کوڑا گر پڑتا تو کسی سے اس کو بھی اٹھانے کے لیے نہ کہتے بلکہ خود اتر کر اٹھا لیتے۔ یعنی یہ صحابہ کرام کا کردار بیان ہوا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پیغمبر کی بات کو کس درجے میں سنا، کس درجے میں قبول کیا، اور جنت کی ان میں کیسی طلب تھی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنت کی طلب ہی اصل میں دین کی حقیقت ہے۔ جس وقت انسان اس بات پر سچا ایمان لے آتا ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے اور مجھے ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو وہ اصل میں دین کے دروازے سے داخل ہوتا ہے، اس ایمان کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس شہر میں بہت سے مقامات ہیں دیکھنے کے بھی اور جانے کے بھی، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے۔ اور اس چیز کو کہ جنت میرا مقصود بن جائے، منزل بن جائے، اور میں اس دنیا میں جنت کو اپنا مطلوب بنا کر جیوں، یہی اصل میں پیغمبروں کی دعوت ہے، اس کی بنیاد یہی ہے۔ اور جنت کے مطلوب بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی مطلوب بن جائے، انسان راضیۃ مرضیہ کی بادشاہی کا طالب ہو جائے جس کی بشارت قرآن میں دی گئی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام میں اس درجے میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات کی مجھے ضمانت دے دو، تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں دیتا ہوں، میں وہ ایک بات قبول کروں گا۔ اور حضور نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ کسی سے سوال نہ کیا کرو۔ اب لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری شخصیت کو ایک جدوجہد کے راستے پر ڈال دیا ہے، ایسے راستے پر ڈال دیا ہے کہ جس میں آدمی اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، دنیا پر بھی اس کی نگاہ اپنے حوالے سے ہوگی، اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ رکھ کر جیے گا کہ جہاں خودداری بھی ہوگی، عزت نفس کا احساس بھی ہوگا، دوسروں پر بار نہ ڈالنے کا طریقہ بھی ہوگا۔ اور یہ جو ہمارے یہاں عام طور پر مطالبوں کی نفسیات پیدا ہوتی ہے، بیوی کے ہاں شوہر کے لیے، شوہر کے ہاں بیوی کے لیے، ماں باپ کے ہاں اولاد کے لیے، اولاد کے ہاں ماں باپ کے لیے، اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی انسان گویا اپنی ذات میں صرف دینے والا بن جائے گا، وہ لینے والا نہیں بنے گا۔ دینے والا ہاتھ یہی اس کو محبوب ہوگا۔ وہ یہ سوچے گا کہ میں اگر ماں باپ کی حیثیت سے ہوں تو مجھے اپنی اولاد کو دینا کیا ہے، اور میں اگر شوہر ہوں تو مجھے اپنی بیوی کے لیے کرنا کیا ہے، اور میں اگر بیوی ہوں تو مجھے اپنے گھر کو بنانے کے لیے کیا خدمات انجام دینی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ساری نفسیات بدل جاتی ہے۔ یہ جو یہاں بات کہی گئی ہے اس کو اگر سادہ طریقے سے بیان کیجئے تو گویا مدعا یہ ہوگا کہ انسان مطالبے کے بغیر زندگی بسر کرنے والا بن جائے۔ سوال کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے، لیکن آگے اس صحابی کا طرز عمل یہ بیان ہوا ہے کہ بڑی باتیں تو ایک طرف، بڑے بڑے مطالبے تو ایک طرف، بڑی چیزوں کا طلب کرنا تو ایک طرف، وہ تو اگر ان کے ہاتھ سے کوڑا گر جائے تو وہ بھی اب کسی سے نہیں مانگتے تھے۔ یعنی انہوں نے اس حد تک حضور کی بات پر عمل کرنے کو اپنا شعار بنا لیا۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جوامع الکلم ہیں، وہ جامع باتیں ہیں کہ جن کے اندر بڑی وزڈم، بڑی حکمت ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔